ISC اور ابراج کی ڈیل، اور پھر وہ آپ کو سٹوری بھی ذہن میں ہوگی کہ وہاں شہباز شریف کے حوالے سے بھی جیسے عمران خان کے ساتھ تعلق کی سٹوری چھپی، اسی طرح شہباز شریف کے ساتھ پیسوں کی $20 ملین کی بھی سٹوری چھپی. تو کچھ کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے جو زیر زمین چلتا ہے، کارپیٹ کے نیچے ہمیں پتہ نہیں چلتا. کیا ہے معاملہ، کیا ہے وہ؟ ایک تو جی جو بڑے بڑے انویسٹرز ہوتے ہیں، چاہے وہ زمینیں ڈیولپ کر رہے ہوں یا بڑے انویسٹمنٹ گروپس جو یہ خرید رہے ہوں، جس طرح آپ نے ابھی کے الیکٹرک کی ایگزامپل دی ہے، یہ ان کے کاروبار کا حصہ ہوتا ہے کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ یہ تعلقات بڑھائیں، ہر ایک کے اور اس میں ساتھ. پیسہ بھی لگاتے ہیں. جی پیسہ بھی لگاتے ہیں، بہت الیکشن کیمپینز میں لگاتے ہیں. اگر میں رشوت ستانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کیمپین میں فنڈ کر کے انفلوئنس کرتے ہیں تاکہ کل کو اپنا کام لے لیں. شہباز شریف صاحب کا بھی براہ راست نام چھپا تھا. جی میں نے وہ دیکھی تھی، اور اس کی آپ نے جی تردید بھی دیکھی ہوگی. تردید تو اب وہ PTI والے ابھی بیٹھے ہیں ساتھ کر دیں. جی بالکل، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن میں آپ نے جو سوال لارجر پوچھا ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے یہاں پہ، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جب یہ اتنے بڑی سطح کے اوپر کوئی کاروبار کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو وہ اپنے کاروبار کا حصہ بناتا ہے کہ میں نے ریلیشن شپس بنانے ہیں. پھر وہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ کون شخص اس کی کمزوری پیسہ ہے، کون شخص ہے اس کی کمزوری کیا ہے. آپ نے بہت سے پرانے بھی کیسز دیکھیں. میں ذرا اسپیسیفکس میں اب بات کرتا ہوں تاکہ تھوڑی سی لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ اس پرٹیکولر کیس کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اوریجنل کانٹریکٹ پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہوا تھا، اور اس کانٹریکٹ میں پہلے تو یہ اسٹیپولیشن تھی کہ یہ بیچ نہیں سکتے خاص مدت تک. اس کو وائلیٹ کیا گیا اور وہ ابراج کو بیچ دی گئی. وہ ایک سعودی گروپ تھا جس کو اوریجنلی بیچا گیا تھا. جب ان کو بیچا گیا تو وہی اسٹیپولیشنز انہوں نے کاؤنٹر سائن کی کہ ہاں جو کمٹمنٹس، بلکہ اضافی کمٹمنٹس جو بھی تھیں، کہ کیونکہ ان کو ڈسٹریبیوشن، جنریشن اور ٹرانسمیشن تینوں چیزیں بیچ دی گئی تھیں، تینوں چیزیں. تو انہوں نے کمٹمنٹ کی، کنٹریکچول کمٹمنٹس کی کہ ہم کراچی کے لوگوں کے لیے بجلی بھی خود بنائیں گے جتنی بھی ضرورت ہوگی، اس کی ترسیل بھی ہم کریں گے اور تقسیم بھی ہم کریں گے، اور جو انفراسٹرکچر چاہیے ہوگا بنائیں گے. یہ کانٹریکٹ میں انویسٹمنٹ کی کمٹمنٹ تھی جو کی نہیں بعد میں کبھی. وہ 5 سال کے بعد جب وہ کانٹریکٹ کو ریویو کرنے کی آئی تو انہوں نے کمٹمنٹس پوری نہیں کی ہوئی تھیں، تو ان کو 5 سال کی ایکسٹینشن مل گئی. یہ پیپلز پارٹی 2013 کی بات ہے، ابھی عبوری حکومت آنے سے ذرا پہلے ان کو ایکسٹینشن دے دی گئی. اچھا اب سچویشن یہ ہے کہ اس وقت یہ محبت کیوں کی گئی؟ اگر انہوں نے آبلیگیشن نہیں پوری کی گئی تو آپ ان کو کورٹ میں لے جا سکتے تھے. محبت پھر کی گئی نا جی جسٹ بیفور الیکشن. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو محبت سمجھ لیں، میں تو آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ان کے ساتھ آ کے یہ کہا کہ ہم نے ابھی، انہوں نے، حکومت نے کہا آپ نے پوری نہیں کی، انہوں نے کہا ہمیں ایکسٹینشن دے دیں، ہم پوری کر دیتے ہیں. اب وہ ایکسٹینشن ختم ہو چکی ہے اس حکومت میں، عبوری حکومت میں. اب وہ ایکسٹینشن ختم ہو چکی ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 2 سال گزر گئے ہیں تو اب وہ ایک کمٹمنٹس پوری ہو جانی چاہیے تھی. ابھی تک وابڈا کے سسٹم سے کہ الیکٹرک کو بجلی جاتی ہے. جس وقت ہم حکومت میں تھے اس وقت 650 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ کراچی کو ملتی تھی. اب میں 2 اہم باتیں کرنے لگا ہوں جلدی سے کیونکہ کافی میں نے وقت لے لیا. دیکھیے اہم بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے اضافی بجلی بنائی، اور اتنی بجلی بنائی کہ حکومت کو نقصان ہو رہا ہے. 12,000 میگا واٹ بنا دیے جن کی ضرورت نہیں تھی. اس پہ 1,000 پروگرامز اور وزیر جو ہیں وہ پریس کانفرنسز کر چکے ہیں کہ انہوں نے نقصان پہنچایا، انہوں نے وہ بجلی بنائی جس کی ضرورت نہیں تھی. یہاں پہ علی زیدی صاحب بھی کہہ چکے ہیں، کئی لوگ کہہ چکے ہیں کہ جی ہماری 8,000 ضرورت. لاہور کے اندر چھوڑ دیں کراچی کو، میرے اماں کے گھر میں کل 7 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے. میں پرسوں لاہور تھا، وہاں پہ 3 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے. اس سے ایک دن پہلے 5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے. کراچی کو چھوڑ دیں، باقی علاقوں کے اندر لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ اگر بجلی جو ہم نے بنائی ہے وہ ہماری ضروریات سے زیادہ ہے تو لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ دوسری بات میں کوئکلی نکتہ دیکھیں، جب پورے پاکستان میں 12 سے 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی تو کراچی میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی 70-80% فیڈرز کے اوپر. کیونکہ ہماری حکومت کراچی کو، کیونکہ وہ شاہ رگ ہے اور معاشی شاہ رگ ہے اور ہمارے ملک کی ثقافتی شاہ رگ ہے، ہم اضافی بجلی دیتے تھے کہ کراچی کے لوگوں کو وہ 650-680 تک یہ چلے جاتے تھے تاکہ کراچی کے لوگوں کو نقصان نہ ہو. اب آج مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب اضافی بجلی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے ترسیل کا، ٹرانسمیشن کا سسٹم نہیں ہے. کیسے نہیں ہے بھائی؟ جو بجلی بن رہی ہے وہ بن رہی ہے پورٹ قاسم میں. ولی صاحب سے پوچھیں. 2 ہیں وہاں پہ کارخانے جو کہ 2800 میگا واٹ بجلی بناتے ہیں جن کو ڈائریکٹ ترسیل میں ڈالا جا سکتا ہے. تو کراچی کو اگر اضافی بجلی ہے تو کیوں نہیں دے رہے، اور لاہور میں لوڈ شیڈنگ اور باقی دیگر علاقوں میں کیوں ہو رہی ہے؟ ابراج کا بھی بتا دیں اور پھر جی بعد میں پہلے میں اسی بالترتیب عرض کرتا ہوں.
مصدق صاحب کی آپ ہسٹری تو آپ آئی ایم شیور واقف ہوں گے. یہ انہوں نے جس کی بات کی عبوری حکومت کی, یہ اس میں پاور کے نو دیٹس ناٹ ٹرو, فیکچولی انکریکٹ. نو آئی ہیو ٹو کریکٹ اٹ. دس از میں آپ کو نہیں, آپ نے جو بات کی ہے تھوڑی سی قابل اعتراض ہے, تو میں نے تو اس کو اعتراض والے طریقے سے نہیں کیا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر, کیونکہ یہ تو بھائی میں تو ایسے لوگوں کو قریب نہیں آنے دیتا. کیئر ٹیکر آپ کی کیا حیثیت ہے؟ میں وزیر تھا بجلی کا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت, سوری میں معافی چاہتا ہوں, میں نے غلط سمجھا. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کوئی کانٹریکٹ کے الیکٹرک کا ان کو کسی قسم کی ایکسٹینشن اس زمانے میں ایک ٹیڈی پیسے کی بھی نہیں ملی. تو آپ ہی تھے نا جی, عبوری وزیر. بالکل. اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے